ان کے چلتے ہوئے کام رک جاتے ہیں, ان پہ بندش آئی ہوئی ہے, ان سب کا علاج وہ کرتے ہیں اور کسی سے 1 روپیہ چارج نہیں کرتے. حافظ ہیں, لہٰذا علاج صرف روحانی ہوتا ہے. امیجن کیجئے کہ آپ سامنے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے ایسے کر کے آپ کو وہ تعویذ دیتا ہے جس پہ آپ کا نام لکھا ہے اور آپ اس سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں. گرد ہے, قبر کی مٹی میں سے آیا ہوا وہ تعویذ ہے. امیجن کیجئے کہ ایک آدمی آپ کو الائچی دے دیتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ کیا یہ افسانہ ہے؟ حقیقت ہے؟ کیا ہے؟ کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں, کرسچینٹی میں, ہندوازم میں؟ کیا جنوں کا کانسیپٹ, روحوں کا کانسیپٹ یا بدروح کا کانسیپٹ ریلیجنز میں ایک جیسا ہے یا کنفلکٹ کرتا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ وہ کون سے گھر ہیں جن پہ آسیب ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا گھر ان گھروں میں سے ایک ہے جن پر آسیب ہے؟ کیا آپ ایک ایسے کمرے میں رہتے ہیں جہاں لائٹ خود بخود جل جاتی ہے؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو یوں لگا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, پھر اچانک ہر چیز خراب ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کو ایسا کبھی لگا؟ کیا آپ کو ایسا کبھی لگا کہ کوئی آپ کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگا؟ I promise you this, یہ ویک جب ختم ہوگا تو بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. ہم نے یہ کیوں کیا ہے یہ میں آپ کو آہستہ آہستہ سلولی گریجولی بتاتا رہوں گا. لیکن تھینک یو فار آل دا رسپانس. ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارا شو جو ہے یہ بہت فاسٹ پیسڈ. یہاں پر بہت سارے کیسز ہیں جن کو ہم لے کے آئیں گے, یہاں حاضریاں کریں گے, یہاں جنوں کو بلوائیں گے, کوشش کریں گے کہ موکلات کو بھی یہاں بلوائیں, کوشش کریں گے. بٹ فار دیٹ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. جسٹ پرامس می دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی ود اس. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دوں, اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنا کوئی کیس بھیجنا چاہتے ہیں جیسے ہم یہاں لے آئیں, یاد رکھیے ہمارے پاس کوئی چیز بھی فیبریکیٹڈ نہیں ہے, کوئی ایک چیز بھی فیبریکیٹڈ نہیں ہے. یہاں جو لوگ آئیں گے وہ سب کے سب ریئل ہیں. کسی کو اگر ہم سے نمبر چاہیے, وی ہیو دیٹ نمبر, ہم ان کے نمبر بھی آپ کو دے سکتے ہیں. گیو اس اے کال 0342 207-5142, یہاں کال کرنے کا نمبر. کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کچھ ہم کو بتانا چاہتے ہیں, 0342 207-5142, یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. DKB لکھیے, اسپیس دیجئے, اپنا میسج لکھیے, اسپیس دیجئے, اپنا نام لکھیے, سینڈ اٹ ٹو 436. آج جو مجھے سب سے زیادہ میسج کرے گا اس کے لیے ہمارے پاس 1 عدد فوڈ فیکٹری ہے. پہلے 10 بہترین میسیجز کو ہم دینے جا رہے ہیں سعید غنی کی طرف سے گفٹ باسکٹ. سٹ بیک, ریلیکس, چائے بنا لیجئے, آ جائیے اور انتظار کیجئے کہ ایسے شو کا جس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا. بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں جو کچھ ہے سچ ہے, سچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پہلی حاضری اس بریک کے بعد. حاضری کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہ جن آتا ہے, تو ہم یہاں ایک جن کو بلوانے جا رہے ہیں. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. Ladies and gentlemen, welcome back. My name is Sahir Lodi. You're watching دستک کے بعد with Sahir. میرے ساتھ ہیں مفتی آصف سعید, قادری شازی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. بابر شاہ گیلانی. السلام علیکم. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ علامہ کامران قادری شازی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایم اے نوری صاحب. السلام علیکم. اور میرے پاس کہانی ہے یاسر کی. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسا کیس ہے جو بتانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ پینل جو ہے یہ آپ کی مدد کرے, دین گیو اس اے کال 0342 207-5142. اس ویک کے خاتمے کا انتظار کیجیے گا, کیونکہ جب تک یہ ویک ختم نہیں ہو جاتا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کی ملاقات ان سے کروانی ہے جو ایسے کر کے الائچی دے دیتے ہیں. کون ہے یہ پتہ چلے گا. پہلے یاسر کی طرف آتے ہیں. نوری صاحب, یہ آپ کے پیشنٹ ہیں, آپ کے پاس آئے تھے, مجھے بتائیے کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں آمد کا. آئی نو جو پچھلا رسپانس تھا وہ اتنا شدید تھا اور ہم کو بتایا گیا تھا
کہ ہم سے کہا گیا ہے، بار بار کہا گیا ہے کہ بہت سارے کیسز ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کیسز، زیادہ سے زیادہ حاضریاں یہ ہم کروا سکیں. سوالات تو بے تحاشا ہو چکے ہیں جنہوں کے وجود سے کسی کو انکار نہیں ہے. میں آپ سے روحوں کے بارے میں سوالات ضرور کروں گا، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا روحوں کو واقعی بلوایا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں موکلات کی شکل میں وہ آتے ہیں، موکلین کی شکل میں وہ آتے ہیں، روحیں جو ہیں ان کو بذات خود نہیں بلوایا جا سکتا، لیکن اسپرٹس کا کانسیپٹ کرسچینٹی میں بھی ہے، ہندوازم میں بھی ہے اور اسلام میں بھی پایا جاتا ہے. کبھی موکل کی صورت میں بلوایا جا سکتا ہے، کبھی ہمزاد کی صورت میں بلوایا جاتا ہے. ایک ٹیلی فون کال ہے، لیٹس سی. السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ کا نام؟ جی بشرا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اصل میں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میرا نظر کا مسئلہ، یا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اثرات کا مسئلہ چلتا ہے کیا؟ کیونکہ میری طبیعت بہت آئے دن خراب رہتی ہے. دیکھیے ایک کام کرتے ہیں، اگر آپ ہمارا نمبر لے لیں اور یہاں پر آ سکیں تو ہم ان سے بات کر کے آپ کو بتا سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے، آپ پلیز یہاں پر آ سکیں، کیونکہ آپ کا مسئلہ ویسے کیا ہے؟ آپ کی نظر خراب رہتی ہے؟ ہلو، میں نے کہا بشرا، ویسے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی نظر خراب رہتی ہے، کیا ہے؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میرے ساتھ کچھ اثرات کا بھی، اور ایسا لگتا ہے جیسے میرے کسی نے کچھ کر دیا ہے نا. اوکے. تو میری طبیعت آئے دن بہت خراب رہتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ مطلب میرے کاروبار میں اور ہر چیز میں نا کبھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور کبھی بالکل جیسے مجھے بالکل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ والدہ کا نام کیا ہے خاتون؟ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اور نظر مجھے بے انتہا لگتی ہے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بلقیس بانو. بلقیس بانو. جادو کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، اثرات بھی ہیں، خاتون کے ساتھ ذاتی طور پہ اثرات بھی ہیں، اور جادو ہے جو ان کا کاروبار اور دیگر مسائل کا شکار ہے. ان کی کمر اور پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی ان کو. آپ کی کمر اور پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو کمر میں درد ہوتا ہے؟ بہت کمر میں تو پیٹ میں بھی درد ہوتا ہوگا آپ کے؟ جی، پیٹ میں اور کمر میں بے انتہا میرے درد ہے. 3 مہینے سے میرے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اگر میں گولی کھاتی ہوں تو 8 گھنٹے میرا صحیح رہتا ہے. جب تک دوائی کا اثر رہے گا تو تکلیف صحیح رہے گی. اثرات کا مسئلہ ہے. ساحر صاحب نے جیسے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. اللہ نے چاہا. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. یاسر کی طرف آتے ہیں. آپ دونوں میں سے کون بولے گا؟ یاسر بتائیں گے یا نوری صاحب آپ بتائیں گے؟ جی یاسر، کیسے ہیں آپ؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ 17 سال. 17 سال؟ جی. تھوڑے ویک ہیں 17 سال کے لیے؟ تھوڑی کم. تھوڑے سے کم ہے. اچھا مجھے بتائیے کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ جنات کی حاضری کا مسئلہ. جی؟ جنات کی حاضری. جنات کی حاضری کا مسئلہ؟ جی. کب کب حاضر ہوتا ہے؟ نارملی کہتے ہیں تھرسڈے والا دن جو ہوتا ہے اس میں حاضری زیادہ ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تقریباً میرے بہت پہلے حاضری تھی، پھر ختم ہو گئے تھے اثرات، تو کافی عرصے سے حاضری نہیں ہوئی میری. کافی عرصے سے حاضری نہیں ہوئی؟ ہوتا یوں ہے ایکچولی یہ لوگ میرے پاس تقریباً 6 سے 7 سال پہلے آئے تھے. اوکے. ان کے پورے گھر کے اندر اثرات تھے. ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی اثرات تھے، اب اللہ کا شکر ہے ختم ہو گئے ہیں. اس بچے کے ساتھ ہیں. یہ اثرات جو ہے ان کی پوری فیملی کو بیمار رکھتے ہیں، کوئی کاروبار نہیں کرنے دیتے. ان کے والد کا 3 سے 4 مرتبہ کاروبار تبدیل ہو چکا ہے. جو بھی کام کرتے ہیں وہ فلاپ ہو جاتا ہے. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں دیکھ کے بچے کو؟ بچے کے ساتھ اثرات کا مسئلہ لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ان کے وجود میں ہے اور اس وقت تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ان کے وجود ہو سکتا ہے آ جائے. جی ہاں بالکل آ جائے. ہے نہیں تو آئے گی کیسے؟ ان کے ساتھ جسم میں وجود میں نہیں ہے چیز، اٹیچ نہیں ہے. اثرات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، اثرات ہیں، بچہ بیمار رہتا ہے، نظر آ رہے ہیں کہ پرابلم ہے بچے کو، مگر ایسا نہیں ہے کہ جنات ان کے وجود میں ابھی موجود ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس وقت جنات جسم کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ کسی وقت بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے. مطلب کیا ایسا کیس بھی ہوتا ہے کہ ساتھ رہتا نہ ہو لیکن کبھی کبھی آ جاتا ہو؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی ساحر صاحب ایسا ہوتا ہے بالکل. اندر نہ رہتا ہو مگر وہ جنات جس شخص پر طاری ہے، جناتی مخلوق، ایسا بھی ہوتا ہے. بس اوقات وہ ہٹ بھی جاتے ہیں، بس اوقات وہ غالب بھی ہو جاتے ہیں، وقت بدل بدل کے بھی آتے ہیں، ٹائم بدل کر بھی آتے ہیں. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جنات کے اندر. اچھا یہ بتاؤ تم کو محسوس کیا ہوتا ہے جب جنات کی حاضری ہوتی ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے جب جنات کی حاضری ہوتی ہے؟ تو پہلے ایک آواز آتی ہے چھن چھن کی. تو جب ان کے سائے پھر نظر آتے ہیں. جنات کو میں نے دیکھا نہیں ہے. جن کا تو سایہ ہی نہیں ہوتا.
آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ صرف سائے دیکھے میں نے 3 تھے، ایک مرد کا، ایک عورت کا، ایک بچے کا، لیکن جن کا سایہ نہیں وہ ہے ہی سایہ ہے، کسی انسان کا سایہ نظر نہیں آتا، بٹ جنوں کا تو سایہ ہوتا ہی نہیں، تو وہ خود سایہ ہوتے ہیں، بلیک شکل میں آ جاتے ہیں۔ اچھا سائے کی شکل میں آتے ہیں، سایہ کی شکل میں سائے کی شکل میں آتے ہیں، اچھا اوکے۔ تو وہ میرے جسم کے اندر نہیں آتے، تمہارے جسم میں نہیں آتے؟ نہیں آتے، تمہارے جسم کے باہر رہتے ہیں، باہر رہتے لیکن تم اس سے متاثر صرف ہوتے ہو۔ دباؤ ڈالتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے تم نے زندگی میں محبت کی تھی، پیار کیا تھا کسی سے؟ سچ بتانا مجھ سے، جی کیا تھا؟ جی۔ کتنے سال کی عمر میں کیا تھا؟ 15 سال 15 سال کی عمر۔ شادی نہیں ہوئی اس سے؟ نہیں، شادی کرنا چاہتا تھا؟ جی اس کی شادی کہیں اور ہو گئی؟ نہیں ہوئی ہوگی، ابھی نہیں ہوئی، اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں، جی شادی کرنا چاہتے ہیں، جی۔ اور اگر اس سے شادی ہو جائے تو یہ جنات نظر آنے بند ہو جائیں گے؟ سچی بات کا جواب۔ مجھے ابھی بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد کوشش یہ کریں گے، نوری صاحب کو میں کہوں گا، کوشش یہ کروں گا، سنس یہ آپ کا پیشنٹ ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کا نمبر ہمارے پاس ہے، یہ ایک ایکچوئل کیس ہے۔ کیا آپ نے اس سے پہلے مجھے دیکھا ہے ٹی وی کے علاوہ؟ جب ابو آئے تھے ابو کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تو نہیں دیکھا آپ نے مجھے؟ مجھے نہیں جانتے تو نہیں؟ جی نہیں، پرسنلی تو مجھے نہیں جانتے؟ کیا میں نے آپ سے اس سے پہلے بیٹھ کے کوئی بات کی ہے؟ کیا میں نے آپ کو کچھ سمجھایا ہے؟ کیا یہ کوئی اسکرپٹ ہے، آپ کو کوئی پرچہ دیا گیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ان کے والد کا ہم نے علاج کیا تھا، وہ درست ہو گئے ہیں، ان کا علاج ابھی باقی ہے، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں۔ تمہیں چھن چھن کی آواز آ رہی ہے ابھی؟ ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ڈاکٹر اقتدار توفیق صاحب، السلام علیکم، ابھی کیسے ہیں؟ تھینک یو فار کمنگ، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، ایک کیس سٹڈی آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ یاسر ان کا نام ہے، کہتے ہیں کہ آج سے 4-5 سال پہلے، 3 سال پہلے ان پہ کوئی جن جو تھا وہ آ گیا تھا، نارملی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، میری اپنے انالیسس دوسرے ہیں، سو آئی ریزرو دا رائٹ ناٹ ٹو سے اینی تھنگ، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میری اپنے جو بات ہے وہ دوسری ہے، میں کچھ اور سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال آپ جب آپ پہ حاضری ہوتی ہے بیٹا تو آپ مستقبل کی باتیں بھی بتاتے ہیں؟ اتنے لمبے مستقبل کی نہیں بتا سکتا۔ کب تک کی بتاتے ہیں؟ صرف 3 دن کی۔ صرف 3 دن؟ جی۔ کبھی یہ بتایا کہ 3 دن میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے لیے؟ نہیں، کبھی نہیں بتایا۔ تو آپ کی کتنی باتیں صحیح ثابت ہوئی؟ سر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ میرے پاس یہ ایک دن آئے، بہت تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، نزدیک کی، انہیں واقعی یاد نہیں رہتا یہ کیا کہتے ہیں، اس وقت کس حالت میں ہوتے ہیں، یہ اپنے فادر کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے باتیں کی، آنکھیں ان کی چڑھی ہوئی تھی۔ ایک بات بتائیے، بیکاز ہمارے ساتھ مفتیان بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، کیا اس وقت آپ ان پہ حاضری کروا سکتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ کوشش کرتے ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیا جائے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مستقبل کی بات والی میں ایک بات جو آپ پوچھ رہے تھے، وہ میرے ساتھ جو انہوں نے بات کی تھی، یہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کل الیکشن ہے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، اس کے بعد کہنا میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، خود اپنے اوپر، یہ اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ 2 دن بعد ہمارے یہاں وزیر اعظم چینج ہو گیا تھا، ان کو میں نے بلا کے پوچھا کہ بھائی آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ اب بات سمجھنے کی یا نکالنے کی ہے، میں نے یہی بات نکالی تھی کہ یہ مجھے کچھ ایسا بتانے آئے تھے جو بعد میں ہو گیا۔ اس میں عرض کرنا چاہوں گا، اسلام ایک ہمیں ضابطہ دیتا ہے، ہر معاملے میں ایک طریقہ کار بیان کرتا ہے اسلام۔ جنات کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر جنات کے معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پہ خواتین پہ، تو جنات شریر ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آ کر غیب کی باتیں یا ماضی کا گزرا ہوا یا مستقبل کا بتاتے ہیں۔ اب شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت ہمیں اس بارے میں مکمل طور پر منع کرتی ہے کہ جنات کو علم غیب ہے، یہ اعتقاد رکھنا انسان کے لیے منع ہے۔ جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جنات غیب کی خبریں دیتے ہیں یا غیب جانتے ہیں، ان کو علماء کرام نے گمراہ لکھا ہے اور منع کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خاص طور پہ معذرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جو خواتین کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، شریر جنات ہوتے ہیں نا، وہ کچھ بتانا شروع کر دیتے ہیں، تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا، ان کے ساتھ یہ ہوگا، عموماً ہو بھی جاتا ہے،
مگر اس کو اعتقاد بنا لینا، یقین رکھ لینا کہ یہ غلط، جنات یہ علم رکھتے ہیں، یہ اسلام کی روح سے میں اس پر انتہائی توجہ سے کہوں گا کہ بالکل غلط ہے. ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں بنانا چاہیے کسی درست. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھ لی جائے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. سر بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوری صاحب کیمرے کا ذرا خیال رکھیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر ہو، جو بھی چیز ہے حاضر ہو، جو بھی چیز ہے حاضر ہو. جن، بھوت، پری، چڑیل، جو بھی چیز بچے کو ستاتی ہے ابھی اور اسی وقت یہیں پر حاضر ہو. کون ہو تم؟ تم کون ہو؟ اپنے منہ سے بولو یا میں بلواؤں. کون ہو اور اس بچے کو کیوں ستا رہے ہو؟ تم کون ہو؟ جی حاضر ہو رہا ہے لیکن مکمل نہیں ہو رہا. مکمل دامن نہیں. بچا رہا. کیا مطلب؟ وہ پورشنز چیز میں جو ہے- پورشنز میں حاضر ہو رہا جی ہے. کوشش. مفتی صاحب نے ابھی بھی مجھے کہا ہے کہ آپ اپنی رائے محفوظ رکھنا چاہتے بالکل، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم بعد میں فیصلہ کریں گے. جی. تو ہم انشاءاللہ اس معاملے میں جی اپنی بالکل. رائے محفوظ رکھتے ہیں بعد میں. اگر نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں. اٹس اوکے. نہیں ہے مطلب کہ حاضر ہونا نہیں چاہ رہی وہ چیز. ادھر دیکھو. شاید خوفزدہ ہے. یہاں سے یہاں دیکھو. ٹھیک ہو تم؟ جی پکا صحیح ہو؟ جی میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ جی سچ بتاؤ گے؟ سچ بتاؤ گے؟ جی. تم پہ کبھی کوئی چیز آتی ہے؟ سچ بولنا. آج سچ بول دو. دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. زندگی میں بہت آگے جاؤ گے. جسم کے اندر نہیں آتے ہیں، جسم کے اندر نہیں. صرف باہر ہی ہوتے ہیں، دباؤ ڈالتے کبھی ایسا لگتا ہے تم کو کہ تم کو اس وجہ سے بھی چیزیں نظر آتی ہیں کیونکہ تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ کبھی ایسا لگتا ہے کہ بچپن میں یہ تم نے فرار کا ایک راستہ ڈھونڈا؟ ہیں. یہ شوق تھا کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں. تمہیں شوق تھا نا؟ جی. کبھی ایسا ہوا اور یہ محبت میں ناکامی کے بعد ہی نظر آیا؟ سچ نہیں، بتانا. پہلے سے تھا یہ. تم چاہتے تھے کہ والدین تمہاری بات سنیں، تم کو دوست نوٹس کریں؟ نہیں، یہ بہت پہلے سے تھے، یہ بچپن کے تھے. تو ابھی کیا جب ہوا؟ ہم گاؤں سے واپس آئے تھے تب کے تھے. گاؤں سے واپس. جی. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اس بریک کے بعد ایک اور حاضری کی اٹیمپٹ کریں گے. لیٹس سی کہ وہ حاضری کیا کہتی ہے. ان کے انالیسس اور آپ کی ملاقات کرواؤں گا ایک اور خاتون سے جن پہ بقول پروفیسر صاحب کے حاضری ہوتی ہے. کوئی بریک پر.
Once again, ladies and gentlemen, welcome back. میں مفتیان کے ساتھ اور امین نوری صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہوں. میرے ساتھ تنظیم اختر بھی تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم تنظیم. پلیز یہ لائیو شو جا رہا ہے, پلیز ڈو ناٹ ٹاک. تھینک یو. آپ کی طرف آتا ہوں مفتی بابر صاحب. کیا لگتا ہے آپ کو, آپ نے یاسر کا اس سے پہلے کیس دیکھا تھا, کیا ہوا؟ کچھ نظر نہیں آیا کہ جنوں اس میں کوئی چیز حلول کرنا یا مطلب اس طرح کچھ آپ کے خیال میں نفسیات کا کیس؟ بالکل موسٹ لائکلی. بالکل. آپ سر؟ سب سے پہلے تو اس بات کی میں تردید کروں گا قرآن مجید کی وہ آیت سے اور قرآن کے اس حکم سے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں. وہ آلریڈی مفتی صاحب بتا چکے ہیں, ہم صرف کیس پہ بات کریں. یاسر کیس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے ان پر کوئی مسلط نہیں ہے. جادو کے حوالے سے, اثرات کے حوالے سے کلیئر ہیں وہ, بالکل کم از کم ظاہر نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری عرض یہ کہ جو کچھ اوور آل یہاں پہ پروگرام کا جو موڈ اور جو فارمیٹ ہے, سائیکیٹری اس کے مقابلے میں بڑی سمپل سی چیز ہے, اور علامات اور علامات کا ڈیوریشن اور اس کے مقابلے میں وہ اپنا ایک فیصلہ یا اپنا ایک ڈائگنوسس دیتی ہے اور اس کا مینجمنٹ پلان دے دیتی ہے. پرابلم سائیکیٹری میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہمارے پاس وہ گیجٹریز نہیں. آپ برین ٹیومر ہوتے ہیں, آپ سے ایم آر آئی کراتے ہیں, دکھا دیتے ہیں کہ برین ٹیومرز ہے. کیونکہ سائیکیٹری میں ابھی تک اتنی زیادہ گیجٹریز نہیں ہیں, لہٰذا اس ابہام سے بہت ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں جس میں میٹا فزیکل چیزیں ہیں. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مطلب ایسے پیشنٹس کو ہم اپنے کلینکل اینگل سے دیکھتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے پیشنٹس ہی نکلتے ہیں. سو آپ کے خیال میں بھی یہ کسی سپر نیچرل اس کا نہیں تھا, کوئی فنومینن ایسا نہیں تھا, نفسیات کا کیس ہو سکتا ہے جس کو آپ اینالائز کر سکتے ہیں اپنے کلینک. ایک ٹیلیفون کال ہے, لیٹس یو دس از آن لائن. السلام علیکم جی. ہیلو, وعلیکم السلام. جی, آپ کا نام؟ یاسمین. کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 95 میں ہمارا گھر بنا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد سے ہمارا گھر جیسے آج تک کتنے سالوں میں, تو یہ ہے کہ گھر ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور ویسے کا ویسا ہی موجود ہے, جیسے بالکل کھنڈر ویران. جیسے ہی ہم گھر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں ہمارے گھر میں بے حد جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ جب سے ہی میرے شوہر بیمار ہیں, کوئی کام نہیں ہے ان کا, روزگار ختم ہو چکا ہے, اور گھر میں گھر کو ہم جیسے سیٹ کرتا ہے, صاف ستھرا کرتا ہے, سجاتا ہے, وہ چیز بھی نہیں ہے. اچھا, گھر کس ایریا میں آپ کا؟ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں. نارتھ آزم. آپ کو کوئی سوال ہے یاسمین؟ یاسمین, آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ یہاں تشریف لانا چاہتی ہیں یا مفتی صاحب سے جواب چاہتی ہیں؟ آپ جیسے بھی اگر بلانا چاہ رہے ہیں, حل مسئلہ ہونا چاہیے. میرے شوہر رات کو ڈر بھی جاتے ہیں اکثر. اچھا, آپ وائی ڈونٹ, یہ کہ بچوں ان کا سب سے رویہ بہت غلط ہے اور بہت غصے میں رہتے ہیں ہر وقت. وہ آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 90 میں ہوئی تھی ہماری. 90 میں شادی ہوئی تھی, تو لگ بھگ 22 سال تقریباً ہو چکے ہیں. جی. اوکے, اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں. 3 بچے ہیں. اور اس وقت آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ ان امپلائڈ ہیں؟ گھر ہی میں ہوتے ہیں وہ ہر وقت. بے روزگار ہیں. بے روزگار بالکل. 95 سے بیمار ہیں, ان کے پیر اتنا زخم ان کا رہتا ہے, شوگر پیشنٹ ہے کہ وہ گینگرینگ پہ چلا جاتا ہے. اچھا, ایک کام کیجئے, آپ اپنا ٹیلی فون نمبر ہم کو دیجئے, ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اینڈ دین پھر اس کے بعد آپ کو ہم اپنے آفس میں بلائیں گے, سننے کے بعد پھر آپ کو یہاں پر دعوت دیں گے ہم. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ یاسمین, بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں تنظیم اختر. میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ آپ کی کہانی ہے, جو اس سے پہلے تو ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. نہیں. 16 سال کی عمر میں آپ چھت پر مغرب کے وقت کپڑے ڈالنے گئے. جی. ایک سایہ نظر آیا, کوئی سایہ سا نظر آیا. جی. اوکے, جس کے بعد بخار ہوا اور پہ حاضری شروع ہو گئی. جی. اوکے, روحانی اور میڈیکل علاج دونوں کروایا لیکن فائدہ نہیں ہوا. نہیں. اوکے, 19 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی. آپ کے 4 بچے, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. جی. دونوں بیٹیاں 4 ماہ اور 13 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں. جی.
دونوں کا انتقال ہو گیا. اور بڑی بیٹی 13.5 سال کی تھی. 13.5 سال. اور آپ نے کیپشنز میں لکھوایا کہ انہیں جن لے کر چلے گئے. جی ظاہر ہے جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا تمام مولوی کہ نا اس بچی پہ سایہ ہے، جنات ہیں. اور میں نے پورے پاکستان کے تمام بزرگان دین کے دربار میں حاضری بھی اس کی کرائی، اور میں نے میڈیکل بھی علاج کرایا. یہ نہیں کہ میں صرف مولاناؤں کے پاس یا مطلب اس کا روحانی علاج کراتی رہی. میں نے آغا خان میں ڈاکٹر بھٹا سے علاج کرایا، انہوں نے تمام اس کے ٹیسٹ کیے، مگر انہوں نے بولا کہ ہماری سائنس تو اس بات کو بھی نہیں مانتی کہ یہ اپنے پاؤں سے، ہماری میڈیکل کی رپورٹ سے تو اسے چلنا پھرنا بھی نہیں چاہیے. کسے چلنا پھرنا؟ پیرالائز بچی کو ہونا چاہیے، مگر وہ چلتی تھی پھرتی تھی. بیمار تھی؟ نہیں بیمار تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، بیمار نہیں تھی. میں ملا ہوں اس بچی سے، بہت خوبصورت بچی تھی. یہ تصویر یہ دیکھیں میری بیٹی کی تصویر، آپ کہہ سکتے ہیں یہ بیمار ہے. ساڑھے 13 سال کی عمر میں اس بچی کا انتقال ہوا ہے. کیا نام تھا ان کا؟ 2 بچوں کا انتقال ہوا. بیٹیوں کا، دونوں کا. کیا لگتا ہے؟ اور تمام مولانا نے یہ بھی میرے کو بولا کہ بیٹیاں آپ کی بچیں گی بھی نہیں. میری یہ بیٹی بہت ہی پیاری، 13.5 سال کی عمر میں اس کا انتقال. رہائش کہاں ہے آپ؟ ہم ملیر میں رہتے ہیں. شروع سے اسی گھر میں رہ رہے؟ ہاں مطلب شادی کے بعد سے. بچیوں کی پیدائش بھی اسی گھر میں؟ جی.